السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، اس کے حوالے سے گزشتہ روز ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ و ایاک نستعین، اور ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عربی کا لفظ ہے عون، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا۔ اسی سے ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، استعانت، مدد طلب کرنا۔ نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی میں دوسرے کی مدد کی ضرورت رہتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے استعانت کے حوالے سے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، اس میں ایک وہ استعانت ہے جو ہم ایک دوسرے سے طلب کر سکتے ہیں جو جائز ہے، اور ایک وہ استعانت ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العزت سے طلب کی جا سکتی ہے، جس کے لیے مخلوق کی طرف جانا وہ ناجائز ہے، اور اگر کوئی مخلوق کے پاس جا کر وہ چیزیں طلب کرے تو وہ شرک ہو جاتا۔ عمومی زندگی میں وہ چیزیں جو ہم ایک دوسرے کے طلب کرنے پر، دوسرے کو دینے پر قادر ہیں، جیسے میں آپ کو کہوں کہ مجھے یہ قرآن پکڑا دیں، کوئی چیز نیچے گری پڑی ہے، میں آپ کو کہوں کہ جی مجھے یہ اٹھا دیں، مجھے کچھ رقم ادھار چاہیے، آپ مجھے دے دیں، مجھے کوئی اور چیز عاریتاً استعمال کے لیے چاہیے، مجھے دے دیں، اور میں وہ دینے پر آپ کو قدرت رکھتا ہوں، یا بسا اوقات قدرت نہیں رکھتا لیکن مجھ جیسے اور انسان اس کو آپ کو دینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ جیسے کوئی کسی سے پیسے طلب کرے، ممکن ہے جس سے پیسے طلب کر رہا ہے وہ وقتی طور پر اس کو دینے کے قابل نہ ہو، لیکن کوئی اور انسان اتنے پیسے دینے پر قادر ہوگا، یا عام طور پر انسان ایسا معاملہ کرنے پر قادر ہوں گے۔ اس طرح کے معاملات میں ایک دوسرے سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اور شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم آپس میں ایک دوسرے کی نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر معاونت کیا کرو۔ تو نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، معاونت کرنا، اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے معاونت طلب کر لینا، یہ جائز اور درست ہے، اور اسی طرح حلال اور جائز چیزوں میں بھی ایک دوسرے سے معاونت طلب کی جا سکتی ہے۔ لیکن کائنات کے تدبیری امور میں، جن کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں بتلا دیا کہ یہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، کسی سے مدد طلب کرنا یہ عقیدہ رکھ کر کہ اللہ رب العزت بھی دیتے ہیں اور یہ بھی دیتا ہے، یہ جائز اور درست نہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ رب العزت ہیں جو بارشیں نازل فرماتے۔ اب بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ بھی بارش عطا فرماتے ہیں اور فلاں بھی بارشیں نازل کر سکتا ہے، اس لیے میں اس سے بارش طلب کروں، یہ حرام ہے، اس لیے کہ بارش کا طلب کرنا صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے، کوئی بھی نہیں دیتا۔ اب یہ عقیدہ رکھنا کہ اولاد اللہ کے سوا کوئی اور بھی دے سکتا ہے، اور اولاد اللہ کے سوا کسی اور سے بھی طلب کی جا سکتی ہے،
یہ حرام ہے، اس طرح کی استعانت کسی اور سے نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح ہر جگہ ہر وقت ہر کسی کے پکارنے پر اس کی پکار کو سننا اور اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھنا، یہ اللہ رب العزت کی صفت کہ وہ سمیع بصیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ مخلوق میں سے کوئی مخلوق، وہ آسمانوں میں ہو، وہ فضاؤں میں ہو، وہ زمین پر ہو، وہ زمین کی تہوں کے اندر ہو، وہ سمندروں کے اندر ہو، سمندروں کی تہوں کے اندر ہو، اللہ رب العزت سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اور اللہ اپنی تمام مخلوقات کی پکاروں کو ایک ہی لمحے کے اندر سننے پر قادر ہے، جانتا ہے، اور ان کی تمام تر ضروریات پوری کرنے پر بھی قدرت رکھتے۔ اس لیے ہر وقت ہر جگہ بغیر سبب اور اسباب کے اگر کسی کو پکارا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پکارا جا سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی بغیر سبب اور اسباب کے ہر وقت پکارنے والے کی پکار سنتا ہے اور مدد کرنے پر قادر ہے، یہ شرک۔ جیسے کہ ہمارے ہاں کچھ بھائیوں کو یہ مغالطہ لگ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کسی بھی جگہ سے پکارا جائے تو آپ اس کی پکار سنتے ہیں اور مدد کرنے پر قادر بھی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد۔ اللہ کو چھوڑ کر یہ کسی اور کو پکارنا یہ شرک کی بدترین قسم ہے۔ اس لیے ایاک نعبد کے ساتھ صراحتاً اس بات کو ظاہر کر دیا گیا کہ وایاک نستعین، اللہ ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کہ بغیر سبب اور اسباب کے ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کی پکار سننے والی ذات اور اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے والی ذات صرف اور صرف آپ کی۔ اسی لیے نہ کسی نبی کو یہ مقام دیا جا سکتا ہے، نہ کسی امتی کو یہ مقام دیا جا سکتا کہ کوئی نبی انفرادی طور پر اور تمام انبیاء اجتماعی طور پر بھی یہ مقام نہیں رکھتے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس صفت کے شریک بن جائیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی صفت۔ اس لیے قرآن مجید میں جس جگہ بھی اللہ رب العزت کی صفت سماعت اور بصارت کا ذکر ہوا، مراقبت کا ذکر ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کی دعاؤں کی قبول کرنے کا ذکر ہوا ہے، اور انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے جب کبھی بھی ان کو ضرورت پڑی صرف اور صرف اللہ کو ہی پکارا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا یہی نقطہ مشرکین مکہ کے سامنے واضح کیا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جو یہ لات، منات، عزا اور ہبل کو پکارتے ہو، یہ تمہاری کوئی مدد کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ ہے لیکن اللہ کے ساتھ یہ بھی ہیں، اور اللہ رب العزت تو بادشاہ ہے، اور بادشاہوں تک ہر کسی کی رسائی کہاں ہوتی ہے؟ اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، وسیلے کی ضرورت ہے، کسی تعلق کی ضرورت ہے، اور ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم کوئی ان کی عبادت اس لیے تھوڑی کرتے ہیں کہ یہ اللہ ہیں، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ علم اللہ رب العزت کا قرب دلاتے۔ اور پھر بھائی بیان کرتے جی کہ جس طرح آپ کو اگر چھت پر جانا ہو تو ایسے چھلانگ مار کر تو چھت پر نہیں چلے جائیں گے، آپ کو چھت پر جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوگی، آپ سیڑھی پر چڑھیں گے اور پھر چھت پر جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تک پہنچنے والے کے لیے اللہ رب العزت کے بندوں کی ضرورت ہے، اور اللہ کے بندوں تک آپ اپنا پیغام پہنچائیں گے اور وہ اللہ تک پہنچائیں گے، آپ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچا سکتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتائیں کہ یقیناً میں قریب ہوں، اور جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اپنے بندے سے اس کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے۔
اس لیے یہ اللہ رب العزت کی ناقدری ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے کہ اللہ میری نہیں سنتا. وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر کی نہیں جیسی قدر کرنے کا حق بنتا تھا. اور اللہ رب العزت کی حقیقی قدر یہ ہے کہ انسان کا مکمل بھروسہ اللہ رب العزت پر. اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیاوی اسباب میں جہاں ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی ہے اور جائز بھی ہے، وہاں پر بھی بھروسہ اسباب پر نہیں ہے، بھروسہ مسبب الاسباب پر ہے، اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والے پر. ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھانا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی یقین ہے کہ کھانا حلق سے نیچے اتر کر اس کو توانائی میں تبدیل کرنے والی ذات اور اس سے طاقت عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. پانی پینے کے بعد اس سے پیاس بجھا دینے والی ذات اللہ کی ہے. دوا کھا لینے کے بعد جسم سے بیماری کے اثرات کو ختم کرنے والی ذات اور دوائی کا نتیجہ اور اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، شفا اللہ کی طرف سے. تو اس وجہ سے بندہ پھر یکسو ہو کر اپنے رب کی طرف توجہ کر لیتا. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا میں جب کبھی کوئی تکلیف آئے تو بندے کو سب سے پہلے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونی چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ہمارا حال اس سے مختلف ہو گیا. ہم اپنا دکھڑا ساری دنیا کو سنانے، رولا ڈالنے، رونے پیٹنے سب کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں پھر میرا تو اللہ ہی ہے. اگر یہ بات یقینی ہوتی کہ میرا تو اللہ ہی ہے تو پھر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، پھر تو انسان اس کے سامنے ہی گڑ گڑاتا. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی اور ہم اس کے اثرات آپ کے چہرے پر دیکھتے تو آپ وضو کے لیے پانی منگواتے، وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا مانگتے، اس کے بعد آپ کا چہرہ ایسے حشاش بشاش ہو جاتا جیسے کوئی معاملہ تھا ہی نہیں کبھی. سب سے پہلے انسان کا دھیان اس طرف جائے کہ میں اپنے رب سے بات کر لوں، میں اس کے سامنے اپنی عرضی رکھ لوں، میں اس سے مدد طلب کر لوں. جب یہ بات پختہ ہو جائے تو انسان کے اندر توحید آنا شروع ہوتی. لیکن بندہ یہ سمجھے کہ میں موحد ہوں اور ہر تکلیف پہ وہ کسی بندے کا خیال سوچے، ہر جگہ پر ضرورت میں وہ کسی اور بندے، کسی شخصیت کے سامنے جو ہے وہ اپنے دکھڑے روتا رہے، ہر سبب کے لیے اس کے ذہن میں کوئی مخلوق میں سے کوئی بندہ بندی آنا شروع ہو جائے لیکن اللہ رب العزت کا تصرف نہ آئے، تصور نہ آئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی اس کی توحید کچی ہے. ذہن کے ہر گوشے کے اندر یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ میری ہر ضرورت کے لیے مجھے میرا رب کافی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت کی تھی صحابہ کرام کی کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، وہ بھی اللہ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو اور بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ رب العزت سے مانگو. اس لیے دعا مانگنا، مدد طلب کرنا اور بغیر اسباب پہ تکیہ کیے اللہ رب العزت سے طلب کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو اللہ رب العزت پھر اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں اور اللہ رب العزت وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جب بندہ اس کا اظہار کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی جواب آتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان. اب اس نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، تو اب یہ دعویٰ ہے اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان. کون اس دعوے میں کتنا سچا بیٹھتا ہے یہ اللہ نے دیکھنا، اور اصل یہی ہے. اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو انسان کے لیے عبادت کی حقیقت کو واضح کر دیتی ہے اور استعانت کی حقیقت کو واضح کر دیتی ہے. اور جب بندہ یہ کہتا ہے نا تو پھر وہ مکمل عاجزی کے ساتھ حقیقت میں اللہ کے سامنے سرنڈر بھی کر رہا ہوتا کہ اللہ
میں بالکل مکمل عاجزی کے ساتھ آپ سے مدد کا طلبگار ہوں، میں کچھ بھی نہیں، مجھے ہر چیز میں لمحہ بلمحہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور علماء نے بیان کیا ہے کہ شروع سے اللہ رب العزت کی جو تعریف ہے وہ غائب کے صیغے سے بیان ہو رہی، اور پھر ایاک نعبد میں اللہ کو مخاطب کر دیا بندے نے ڈائریکٹ۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ پہلے تعریف بیان کر کے اب اپنی التجائے سامنے رکھ رہا اللہ، لیکن بندہ تو ایک ہے۔ ہم نماز میں بھی اور عام طور پر بھی جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہوں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صیغہ جمع کا ہے، نعبد و نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ ہم سارے، کون سارے؟ کون سارے؟ تو یہاں پر مختلف مفسرین نے ایک لطیف نقطہ بیان کیا ہے کہ بندے کو یہ پڑھتے ہوئے یہ بات ظاہر کرنی چاہیے کہ ہم جاری مخلوق، یہ صیغہ ہم باقیوں کی طرف سے بھی ادا کر رہے، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ میں تنہا نہیں، ساری ہی مخلوق صرف تیری ہی عبادت کرتی ہے اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتی ہے، اس لیے کہ ہم سب کمزور ہیں اور تو طاقتور، ہم سب کمزور ہیں تو طاقتور ہے۔ تنہا طاقت کا منبع، تنہا طاقت کا محور وہ اللہ کی ذات ہے، باقی ہر کوئی کمزور۔ کل کائنات میں بڑی سے بڑی مخلوق بھی اللہ کی محتاج ہے، اللہ رب العزت کی ذات تنہا ہے جو کسی کا محتاج ہے۔ اس لیے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں تو یہ سارے معانی اور ان کے مطالب اور ان کی جو ایک ہیبت ہے اور اللہ رب العزت کی جو شان ہے وہ انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے، اور پھر اس کے لیے جو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کے لیے جو روحانی کیفیات کھلتی ہیں وہ بالکل علیحدہ ہوتی۔ تو آج سے پہلے جب سورہ فاتحہ پڑھی تھی، جہاں تک پڑھ لی ہے، اس کے پڑھنے اور ان معانی اور مطالب کو ذہن میں رکھ کر پڑھنے کے درمیان فرق کو محسوس کیجیے۔ رک کر پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ فاتحہ تلاوت کرتے، ایک ایک آیت پر رکتے، الحمدللہ رب العالمین، پورا ایک تدبر ہوتا ہے اس میں، الرحمن الرحیم، پورا ایک تدبر ہوتا ہے اس میں، مالک یوم الدین، پورا ایک تصور ساتھ چل رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورا فہم ساتھ چل رہا ہے کہ میں زبان سے کہہ کیا رہا ہوں۔ تب جا کر انسان کی نماز میں خشیت پیدا ہوتی ہے، توجہ پیدا ہوتی۔ لیکن چونکہ ہمیں تو بچپن سے رٹا لگا ہے تو جلدی جلدی بس الفاظ ادا کر رہے ہیں، الفاظ کیا ادا کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، نہ ان کی ہیبت ہے، نہ ان کی اثرات کا پتہ ہے، نہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضری کی ایک خشیت کی کیفیت پیدا ہوتی۔ تو اس طرف توجہ کرنی کہ نماز میں ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک جملہ ادا کرتے ہوئے اس کے معانی اور مطالب کے اثرات کو اپنے اوپر لے کر آنا ہے تاکہ وہ خشیت پیدا ہو سکے جو نماز کا ایک بڑا لازمی جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔